بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات کا اجمالی تعارف۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دے کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 10 ہجری میں ماہ ذوالحج کی 10 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی ادائیگی کے سلسلے میں میدان عرفات میں تشریف فرماتے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیات 3 نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کی الجامع الاحکام القرآن اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم میں مذکور ہے کہ اس آیات کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن تک اس دنیا میں رہے اور پھر رحلت فرمائی۔ مذکورہ آیات کے ان الفاظ کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہوا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے احکام میں کسی قسم کی کوئی کمی یا خامی نہیں رہی۔ اس نے اس طرح اپنی رحمت کا اتمام کر دیا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اور آج جس طرح دین اسلام کو ترک کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا کفر و ارتداد ہے، اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات کو قولاً یا فعلاً ناقص و نامکمل کہنا بھی قرآن کریم کی اس آیات کی صریح خلاف ورزی و نافرمانی ہے۔ تکمیل دین اور اتمام نعمت کا اعلان الہی ہو چکنے کے بعد اب اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کو اپناتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے اپنانے کی ترغیب دیتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، تو ایسا شخص ظاہر ہے شریعت ساز کہلائے گا اور ایسا کام ایجاد بندہ شمار ہوگا، کہ جب اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تکمیل فرما چکا ہے تو آج کوئی نئی چیز دین میں داخل کرنا نہ صرف دخل در معقولات بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اس بدظنی کے اظہار کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس میں تو ابھی بھی فلاں امور یا اعمال کے اندراج کی کمی باقی ہے، یا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین نہیں پہنچایا اور تبلیغ رسالت میں کوتاہی برتی ہے، والعیاذ باللہ۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول یوں نقل کیا ہے: من احدث فی هذه الامة شیئا لم يكن علیہ سلفها فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الدین لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا۔ جس شخص نے اس امت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر اس امت کے سلف نہیں تھے، اس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ میں خیانت کی، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، پس جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اس طرح گویا اس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تکذیب کا ارتکاب کیا ہے، جو کہ جرم عظیم ہے۔ جرم شرعیت سازی اور دینی ایجادات کے سلسلہ میں ہماری یہ بات کوئی مفروضہ ہے، نہ کسی شاعر کے تخیل کی بلند پروازی کا نتیجہ، بلکہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ ایسے لوگ بھی بکثرت موجود ہیں جنہیں ہم شرعیت ساز کہہ رہے ہیں، اور ایسے افعال کی فہرست بھی خاصی طویل ہے جنہیں ایجاد بندہ کہا جا سکتا ہے، اور شرعیت سازی کی یہ دینی ایجادات بعض حدود و قیود کو چھوڑ کر اپنی شکل و صورت اور طریقہ و حیت قضائی کے اعتبار سے ایسے خوبصورت اسلامی رنگ میں پیش کی جاتی ہے کہ شرعی امور اور ان ایجادات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ناخواندہ خواتین و حضرات اور معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی اس دام ہم رنگ زمین میں بآسانی گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سنت و ثواب کے حوالے سے جب ان امور کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ان خود ساختہ اعمال پر شرعی اعمال کا دھوکہ ہو جاتا ہے، مگر در حقیقت ان اختراعات کو اسلام، شرعیت، عبادات مسنونہ اور اعمال صالحہ سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ایجاد نو اور صریح دھوکہ ہی ہوتے ہیں
جنہیں آپ ذرا مہذب انداز سے حسین دھوکہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو ہی شرعی و فقہی اصطلاحات میں بدعات کہا جاتا ہے، جن کی مذمت بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم و مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا عمل ایجاد کیا جو در حقیقت اس دین میں سے نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ یہ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود و نامقبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو ایسی ایجادات دینیہ کی سخت مذمت فرمایا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین و عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین رحمہم اللہ اور علماء امت آج تک خطبات جمعہ، وعظ و تبلیغ کی مجلسوں میں اس خطبہ مسنونہ کو دہراتے آ رہے ہیں، جو صحیح مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد، بہیقی، دارمی، مستدرک حاکم میں مذکور ہے، جس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بدترین افعال نئی نئی ایجادات ہیں، اور ہر ایسی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور سنن نسائی و ابن خزیمہ میں یہ الفاظ بھی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، سے معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ اور سیئہ والی تقسیم صحیح نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت ہی گمراہی ہے، اور جب ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے تو پھر کوئی بدعت حسنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے اور بدعات سے بچنے کے بارے میں ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ و مسند احمد اور صحیح ابن حبان و سنن دارمی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے جو شخص زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، ایسے میں تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، اسے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رہو، اور خبردار دین میں پیدا کیے جانے والے نئے امور سے بچ کر رہنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائے جس کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلیغ وعظ فرمایا کہ جس سے ہمارے دل دھل گئے اور آنکھیں برس اٹھے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی الوداع کرنے والے کا آواز ہو، اب ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے اور امیر کی سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تم پر کوئی غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیت فرمائی جس میں بدعات سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سنتے بھی رہتے ہیں، مگر معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، اور نبوی پیمانوں کو چھوڑ کر اپنے ہی پیمانوں سے جیسے چاہتے ہیں کار ثواب قرار دے کر اپنا لیتے ہیں۔ اپنے دنیاوی امور میں تو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہم 1000 بار سوچتے ہیں، 10 روپے کی کوئی چیز خریدنا چاہے تو سارا بازار چھان مارتے ہیں، اور جہاں سے سستی اور اچھی کوالٹی کی چیز ملے وہاں سے لیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا دین اتنا ہی بے دام اور سستا سودا ہے کہ اس کے امور میں ہم اصلی و نقلی کے بارے میں سوچنا، قرآن و سنت کی دلیل طلب کرنا یا بالفاظ دیگر ان کی کوالٹی کا جاننا اور پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فکر دین کی توفیق سے نوازے، آمین۔